أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. سورة البقرة آیت نمبر 181. آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے 180 اور 181 دو آیتیں ہیں. ان دونوں آیتوں کا مفہوم یہ ہے کتبہ لکھ دیا گیا مطلب فرض کر دیا گیا علیکم تم پر اذا حضر جب علیکم کا مطلب ہے تم پر علی کا مطلب اوپر اور تم کا مطلب تمہارے اوپر لکھ دیا گیا مطلب فرض کر دیا گیا اذا جب حضر حاضری دے دے آ جائے احدکم دوبارہ تم آ گیا اس کا ترجمہ ہوتا ہے تمہارے. احد کا مطلب ہے کوئی ایک. جب حاضری دے دے تم میں سے کسی ایک پر تم پر فرض کیا گیا ہے جب حاضری دے دے تم میں سے کسی پر یعنی اس کو لگے کہ اس کا موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو اس پر کیا فرض ہے. اچھا ایک بات. دوسری بات ان اگر بشرطے کہ ترکا اس نے ترک کیا ہو مطلب پیچھے چھوڑا ہو خیر کسی بھلائی کو. یہاں بھلائی سے مراد مال ہے. اگر اس نے پیچھے چھوڑا ہو کوئی مال تو اس پر لکھ دیا گیا اس پر فرض کر دیا گیا مال چھوڑنے والے بندے پر جب موت کے اثرات ہوں اسے لگے کہ اب میں مرنے والا ہوں تو اس پر فرض کر دیا گیا الوصیت. جو فرض کیا گیا وہ یہ ہے وصیت کرنا. اس پر فرض کر دیا گیا وصیت کرنا. للوالدین ماں اور باپ دونوں کے لیے والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے. ماں اور باپ دونوں کے لیے وصیت کرنا فرض کر دیا گیا اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا فرض کر دیا گیا. بالمعروف وہ وصیت جو ہے وہ معقول طریقے پر ہونی چاہیے. حقاً اور یہ جو فرض کیا گیا ہے یہ لازمی طور پر حق کے طور پر فرض کیا گیا ہے علی المتقین متقی لوگوں پر خدا خوفی رکھنے والے لوگوں پر. فمن تو جو کوئی بدلہ تبدیل کر دے اس وصیت کو جو کوئی بدل دے اس وصیت کو بعد ما سمعہ بعد اس کے کہ اس نے سنی وہ وصیت مرنے والے سے پھر بعد میں بدل دی چینج کر دی. فإنما تو محض ہوگا اسمہ اس کا گناہ علی الذین انہی لوگوں پر کہ جو یبدلونہ بدلیں اس وصیت کو جو وصیت کو بدلیں انہی پر اس کا گناہ ہوگا. ان اللہ بے شک اللہ سمیع علیم
سب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ ایک آیت کا اور اضافہ کر لیتے ہیں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ آیت نمبر 182، فمن، تو جو کوئی، خوفا، ڈرے، تو جو کوئی ڈرے، من موصل، وصیت کرنے والے سے، جنبن، زیادتی، جو کوئی خوف رکھے وصیت کرنے والے سے زیادتی کا، اور اسمن، یا گناہ کا، فاصلح، تو وہ صلح کروا دے، بینہم، وارثوں کے درمیان، فلا اثم، نہیں ہے کوئی بھی گناہ، علیہ، ایسے بندے پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بہت معاف کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آیات مبارکہ کے اس معنی اور مفہوم سے ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ ان تینوں آیتوں میں وصیت کا حکم ذکر کیا گیا ہے۔ پچھلی مجلس میں درس قرآن میں بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے یا یہ جو قصاص کا حکم دیا تھا پچھلی آیت میں، قتل کے بدلے قتل، وہاں سے لے کر صورت کے ختم تک تقریباً شرعی احکام ذکر کیے گئے ہیں، اور جہاں کہیں مناسبت ہے تو وہاں کوئی واقعہ اور قصہ بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ قصاص کے حکم کے بعد اب وراثت کا حکم ذکر کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو بندہ قتل ہو گیا، اب اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو اس کے مال کا کیا ہوگا؟ اسی طریقے میں اگر قاتل بدلے میں مارا گیا ہے تو اس کے مال کا کیا ہوگا؟ پہلے زمانے میں اسلام کی شروع میں، ابتدا میں، اللہ رب العزت نے سارے وارث مقرر تفصیل کے ساتھ نہیں کیے۔ ہوتا یہ تھا کہ مرنے والے کے بیٹے اور بیٹیاں اور اس کی بیوی یا بیویاں، وہ مال کے وارث تھے، اور قریبی رشتے دار، بھائی بہن یا والدین، ان کے لیے ان کے احکام، ان کا حصہ مقرر نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ رہ جاتے تھے، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو یہ لگے کہ اس کی موت قریب آ رہی ہے تو اس پر اور وہ مال میں چھوڑ کے مرے گا تو اس پر اپنے والدین اور قریبی رشتے داروں کے لیے وصیت کرنا فرض ہے۔ تو یہ وصیت جو ہے وہ تقریباً 1/3 مال میں کی جاتی تھی، کیونکہ باقی مال اولاد کا اور بیوی کا ہوتا تھا، تو یہ وصیت فرض کی گئی تھی اس وقت۔ بعد میں یہ حکم کینسل ہو گیا، منسوخ ہو گیا، جب اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ اور بہن بھائیوں کے بھی باقاعدہ حصے مقرر کر کے سورۃ النساء 4 سپارے میں ان کو اللہ نے مقرر کر کے ذکر فرما دیا کہ ان کا یہ حصہ ہوا کرے گا۔ تو اس آیت کی وجہ سے وصیت کے فرض ہونے کا حکم۔ اب یہاں پر جو ایک یہ فرمایا ہے کہ مال چھوڑے تو وصیت کرے، بعد میں پھر جب سارے حصے وارثوں کے مقرر ہو گئے، حدیث میں آتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے حصے داروں کے حصے مقرر کر کے بتا دیا ہے، اب یہ وارث بن گئے ہیں، والدین بھی وارث بن گئے ہیں، بھائی بہن بھی وارث بن گئے ہیں، اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہوئی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان آیتوں کے اترنے کے بعد اس سے منع فرما دیا کہ مرنے والا اپنی ماں یا اپنے باپ کے لیے کسی حصے کی مال میں سے کچھ اماؤنٹ کی یا جائیداد کی وصیت کرے، لہٰذا یہ حرام ہوتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ مال چھوڑ کے مرے، تو مال چھوڑنے کی تفصیل یہ ہے کہ جب بھی کوئی مرتا ہے، اگر تو کوئی اس کا بھائی، دوست، رشتے دار اپنی جیب سے اس کے کفن دفن کا ثواب کی نیت سے خرچہ کر رہا ہے، اچھی بات ہے، تو ثواب نہیں ہوگا، ورنہ نیت کے اپنے مال میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا خرچہ نکالا جائے اور اس کے مال میں سے وہ پیمنٹ کی جائے۔ کفن کی خریداری ہے، خدا نخواستہ ویسے تو
خود نہلانا چاہیے. خدا نہ خواستہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں ہے اس بات کی، اور وہ نہلانے کے لیے بھی کرائے پر کسی کو لے کے آ رہے ہیں، اس کی پیمنٹ ہو گئی. کفن پہنانا، قبر، ہمارے یہاں شہر میں بعض مرتبہ قبر کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں، تو وہ ساری پیمنٹ مرنے والے کے مالک سے. پھر دوسرے نمبر پہ دیکھیں گے کہ اس کے ذمے کوئی قرضہ تو نہیں تھا. اگر اس کے ذمے کوئی قرضہ تھا اور وہ مر گیا ہے تو یاد رکھو یہ بہت سخت گناہ ہے. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت. مقروض ہونا ہی بہت خطرناک بات ہے. حدیث میں آتا ہے دن کی ذلت اور رات کی پریشانی، دن کی ذلت اور رات کی پریشانی قرضے میں ہے. اگر بندہ چاہتا ہے نا کہ میں ذلیل ہو جاؤں، قرضہ لے لیا کرے. وہ چاہتا ہے کہ رات کا سکون اور نیند اڑ جائے، قرضہ لے لے کرے. ظاہر ہے کون چاہتا ہے کہ میں ذلیل ہو جاؤں، کون چاہتا ہے کہ میرا رات کا سکون اڑ جائے. اسی لیے مطلب یہ ہوا کہ قرضہ نہیں ہو گئی، قرضے سے اللہ ہماری حفاظت. تو اس کا سب سے پہلے دفن کرنے کے بعد اس کے مال میں سے قرضہ اتارو. وراثت بانٹنا حرام ہے جب تک قرضہ نہیں اتارا. اگر قرضہ اتارنے میں سارا پیسہ چلا گیا، وارثوں کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، تو وارث یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا، اس طرح تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. لہٰذا آدھا قرضہ اتارنا سارا قرضہ اتار گیا. جب قرضے بھی اتر گئے پھر مال بچا تو پھر دیکھیں گے کہ اس نے کوئی وصیت نہیں کی. ہم نے ابھی بھی حدیث سنی کہ وارثوں کے لیے وصیت نہیں کرتے، وصیت وارثوں کے باہر کرتے. بھائی میرے کوئی استاد ہے، میں کہتا ہوں کہ ان استاد کے بچوں کو میرے مال میں سے اتنا دے دو، یا کوئی بھی ایسا دور کا رشتے دار جو وارث نہیں بن رہا، اس کے لیے میں نے وصیت کری. وصیت ایک خصوص مال میں سے پوری کریں گے. مرنے والے نے مثال کے طور پر 12 لاکھ روپے چھوڑا، کفن پہ 1 لاکھ روپیہ خرچ ہو گیا، پیچھے 11 لاکھ بچے. اس نے قرضے لیے ہوئے تھے، قرضے 2 لاکھ روپے تھے، وہ قرضے بھی اتار دیے، پیچھے 9 لاکھ بچے. اب اس نے وصیت کی ہوئی تھی کہ جناب مسجد میں اتنے پیسے دے دینا، مدرسے میں اتنے پیسے دے دینا، میری اتنی زکوٰۃ رہتی ہے وہ دے دینا. تو وہ جب حساب کیا گیا تو وہ 3 لاکھ روپے کے اندر جتنا پیمنٹ ہوتی ہے اتنی پیمنٹ کی جائے گی. قرضے پہلے اتارے جائیں گے، وہ تو اتار دیے نا، ہماری مثال میں وہ تو اتار چکے ہیں. 9 لاکھ جو بچا اس میں وصیت کی بات ہو رہی ہے. اب یہ 3 لاکھ روپے میں ہم اس کی وصیتیں پوری کریں گے. مسجد میں دے دیے، مدرسے میں دے دیے، اس نے کسی استاد کے یا امام صاحب کے یا کسی کے لیے بھی کہا تھا کہ ان کو دے دینا تو ان کو دے دیے، لیکن 3 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں دے گے. پیچھے بچا 6 لاکھ، اس میں اب وارثوں کا حق ہے، اس میں اب ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے. اب اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں سورہ نساء کے اندر اور بعض دوسری جگہ آیتوں میں رشتہ داروں کا سارا بتایا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، تو اس کے مطابق اب ہم دیں گے. اب ہمارے بعض مسلمان اس میں غفلت کرتے ہیں. ہم نے ایک بزرگ، ایک بڑی عمر کے صاحب کے بارے میں سنا کہ انہوں نے مرنے سے پہلے کسی وکیل کو بلا کر اس کو لکھوا دیا تھا کہ میری بیوی کو اتنا اتنا اور میرے بیٹے کو اتنا اور دوسرے بیٹے کو اتنا، اور جو بھی اس نے لکھوایا تھا. اور اس میں شریعت کی جو قرآن کریم کی آیتوں میں حصے بنائے گئے ہیں ان حصوں کا خیال نہیں رکھا گیا، ان حصوں کا خیال نہیں رکھا گیا. اور جب ہم وہاں تعزیت پہ گئے تو کچھ لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے، کچھ لوگ ان بابا جی کی کیا کر رہے تھے کہ یار بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے اپنی صحت کے زمانے میں وکیل سے لکھوا دیا تھا. مرنے کے بعد اس کے جو کاغذات نکل آئے اور اس میں اس نے سب لکھا ہوا ہے کہ فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا. اور میں نے کہا بھائی یہ تو کوئی تعریف کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر وصیت کے لائق کوئی بھی بات ہے تو تم پر 1 رات نہیں گزرنی چاہیے، ایمان والے بندے پر 1 رات نہیں گزرنی چاہیے کہ جس میں اس نے وصیت لکھ کے نہ رکھی ہو. وہ وصیت اس بارے میں تھوڑی ہے کہ بیٹے کو اتنا دینا، بیٹی کو اتنا دینا، بیوی کو، وہ تو اللہ نے بتا دیا کتنا دینا ہے. وہ جو وصیت ہے وہ یوں ہے کہ آپ نے خالد سے قرضہ لیا، آپ نے ناصر سے کوئی سودا کیا تھا، اس کی پیمنٹ نہیں کی. اب آپ آج رات کو مر گئے، گھر والوں کو کیا پتا؟ وہ لکھ کے رکھو کہ بھائی میں نے خالد سے اتنے پیسے لیے ہیں، واپس
واپس کرنے ہیں، میں نے ناصر سے فلاں چیز خریدی ہے اس کی پیمنٹ کرنی ہے، یہ مطلب ہے وصیت کا۔ جو اللہ رسول نے جو چیزیں مقرر کر دی ہم وصیت کر کے اس کو چینج کر جائیں، یہ سمجھداری نہیں ہے، یہ تو ناواقفی ہے۔ اور اگر وہ واقف ہے بندہ تو اللہ اس کو معاف کرے کہ واقف ہونے کے باوجود اس نے اللہ کی ترتیب کو ٹھکرایا اور اس نے سمجھا کہ جو میں ترتیب بناؤں گا وہ زیادہ اچھی ہوگی، یہ بری بات ہے۔ ذوی الفروض اور عصبات اور ذوی الارحام اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے سارے ترتیبیں بنا کر نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے اس کی تفصیلات سمجھا دی ہیں، تو وراثت میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے بھائی۔ اب یہ جو آیت ہے یہ اس سے پہلے کی ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ مال چھوڑ کے مرے، تو آج کی شریعت جو جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے جو کینسل نہیں ہوئی، اس میں نے سمجھا دیا کہ مال چھوڑ کے مرنے کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلے کفن دفن پہ خرچہ کرو، اس میں پیسے ختم ہو گئے تو وہ چھٹی، کسی وارث کو کچھ نہیں ملے گا۔ کفن دفن سے بچت ہو گئی پیسوں کی، اب وہ قرضے دیکھو، قرضے ادا کرو، اس میں سارا مال ختم ہوتا ہے، بھلے ختم ہو جائے قرضے ادا کرنے ہیں، وارث خالی ہاتھ چلے جائیں گے کوئی بات نہیں، قرضے بھی اتار دیے، پھر پیسے بچ گئے۔ اب دیکھیں کہ اس نے کوئی وصیت کی تھی کہ نہیں، وصیت کی تھی تو ایک ثلث، ایک تہائی مال کے اندر ہماری والی مثال میں 9 لاکھ بچا، 3 لاکھ روپے میں صدقے ہم کر سکتے ہیں جو اس نے وصیت نہیں کی تھی، مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو، فلاں نیک آدمی کو دے دو، وہ دے دی جائے گی۔ اور دینے دلانے میں 3 لاکھ سے اوپر بھی خرچ کریں گے، 1/3 میں اس کی وصیت نافذ ہو سکتی ہے، اور باقی میں کیا ہے وارثوں کا حق، 6 لاکھ روپے وارثوں میں بٹے گا، اس کی تفصیل آگے یہ آیت میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ معروف طریقے پہ وصیت کرے۔ وہ جب وصیت کی اجازت تھی ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، تو فرمایا کہ معروف طریقے پہ وصیت کرے، معقول وصیت ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جناب 3 لاکھ روپے میں سے 2.5 لاکھ تو ایک ہی بندے کو دے دیا اور باقی 50,000 جو ہے وہ 10 بندوں میں بانٹ رہا ہے، یہ تو بڑی اونچ نیچ ہے بھائی۔ تو معروف طریقے پہ، معقول طریقے پہ وصیت، اور یہ حق ہے خدا خوفی رکھنے والوں کو۔ اگر کوئی وصیت کیے بنا مرے گا اس کی پکڑ ہوگی اس زمانے میں، اب تو یہ حکم کینسل ہوگی۔ اور اگلی جو آیت ہے وہ ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں جو وارث بنتے ہیں ان کے حق میں تو یہ بھی کینسل ہو چکی ہے، لیکن جو وصیت آج جائز ہے 1/3 مال کے اندر 1/3 ترکے کے اندر، اس میں یہ شامل ہے کہ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اس نے وصیت کی تھی کہ محمود کو دینا پیسے، اب وصیت سننے والے نے غور سے سنا اور جانتا ہے کہ کس محمود کی بات ہو رہی ہے۔ جب وہ بندہ مر گیا اس نے چینج کر دی، اس نے کہا یار محمود کو تو کہا ہوگا تم نے، لیکن مجھے محمود پسند نہیں ہے، میں تو محمود کو نہیں دوں گا، میں تو نوید کو دوں گا، اور اس نے کہا کہ جی یہ نوید کے لیے وصیت کا پیسہ ہے، یہ گناہ گار ہوگا۔ مرنے والے کی وصیت اس کے ذمہ امانت ہوتی ہے، مرنے والے کی وصیت اس کے ذمہ چینج نہیں کر سکتے، جس کو اس نے کہا ہے اسی کو دے دیں۔ ہاں چینج کرنے میں اس کو گناہ نہیں ہوگا جس نے جھگڑے سے بچایا وارثوں کو، یا جھگڑا ہو چکا تھا اس نے صلح کر، اگر نامعقول قسم کی وصیت تھی، ماں کے لیے زیادہ وصیت کرتی باپ کے لیے کم کر دی، جب جائز تھا تب کی بات ہو رہی ہے، جب فرض تھا وصیت کرنا ماں باپ کا، اور اس نے دیکھا کہ بھائی ان کو جھگڑا ہو جائے گا، تو اس نے جو ہے جھگڑے سے بچنے کے لیے کچھ اونچ نیچ کر دی۔ اس نے کہا تھا 2.5 لاکھ اماں کو دے دینا، 50,000 ابا کو دے دینا، ظاہر ہے اگر ابا ناراض ہو گئے تو مسئلہ ہو جائے گا، یا اس کا الٹ کر دو۔ تو اس نے کہا کہ یار یہ تو زیادہ فرق ہے، چلو ایسا کرو 2 لاکھ ایک کو دے دو، 1 لاکھ ایک کو دے دو، یا 2.25 ایک کو دے دو، 1.25 لاکھ ایک کو دے دو، تاکہ فساد فتنہ نہ بنے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر نیت اس کی سچی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض نہیں ہوگا، اس نے فتنے فساد کو روکا ہے، اس نے صلح کی کوشش کی ہے، تو اس کا یہ چینج کر دینا یہ جو ہے جائز ہے۔ اور اب آخری بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم جو آج کل وصیت کرتے ہیں اس میں کوئی وصیت تو ہوتی ہے جو ہمارے ذمے فرض ہوتی ہے، وہ وصیت ہم نے کرنی ہے، وہ ہے قرضے کی وصیت۔ بھائی میں نے کسی کا دینا ہے نا، اب اگر میں بتائے بغیر مر جاؤں گا، گھر والوں کو بتائے بغیر،
بھائی اپنی کو ڈائری بنا لو، گھر والوں کو پتا ہو کہ ان کی یہ ڈائری ہے، بس اس میں لکھ دو، صحیح، تاریخ لکھی فلاں کے اتنے دینے ہیں، بس یہ وصیت ہو گئی۔ کوئی لمبا چوڑا خطبہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اے میرے پیارے بیٹوں اور فلاں، اور اگر آپ نے لکھ دیا یہ تاریخ فلاں کے اتنے پیسے میں نے دینے، وصیت ہو گئی۔ اگر آپ مر جاتے ہیں تو وہ لکھا ہوا سامنے آ جائے گا۔ تو یہ فرض ہے بندے کو، زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کا لکھے کہ میرے ذمے اتنے سال کے اتنے روپے زکوٰۃ، لکھے بغیر مر گیا گناہ گار ہوگا۔ تو لین دین کسی انسان کا ہو یا اللہ کا، زکوٰۃ کے پیسے، کفارے کے پیسے، فطرے کے پیسے، تو یہ سارے اس کو لکھنے ہوتے، یہ وصیت فرض ہوتی ہے۔ اور ایک وصیت ہوتی ہے مستحب، کہ آپ نے کسی بھی نیکی کے کام کے لیے، آپ کو پتہ بھی میرا مال ہے اور اس میں سے اتنی میں وصیت کر دوں تو پیچھے پھر بھی وارثوں کو مل ہی جائے گا، تو آپ نے کسی بھی نیک کام کی وصیت، کوئی مسجد کی تعمیر میں لگا دینا، مدرسے کی تعمیر میں لگا دینا، کوئی رشتہ دار غریب ہے، دور کا رشتہ دار جو وارث نہیں بنے گا، صحیح ہے جناب، کزن ہے، اس کا بیٹا ہے، یا جناب سسر کا بھتیجا ہے، یا سسر صاحب خود ہے، تو یہ لوگ وارث نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کا کچھ مناسب سا، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے بھائی، کسی کے ساتھ غریب کے ساتھ آپ نے نہیں کی۔ اور جائز وصیت کیا ہے؟ کسی جائز کام کی آپ نے وصیت کی، آپ نے کسی کو بلا کے کہا کہ بھائی اگر میں مر جاؤں نا تو فلاں کو جا کر میرا سلام کہہ دینا، سلام کہنا تو جائز ہے، کیونکہ یہ وصیت کرنا بھی پھر جائز ہے۔ اور حرام وصیت بھی ہوتی ہے، بعض مرتبہ کچھ لوگ جذباتی ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے خلاف جذباتی ہوتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ میں مر جاؤں نا وہ فلاں کو میرے جنازے میں نہیں آنے دینا، اس کو دھکے دے کے نکال دیں۔ اب بیٹوں نے پہرا بٹھایا ہوا ہے، ڈنڈے لے کے کھڑے کہ اگر فلاں آیا نا اس کو ہم جنازے سے بھگائیں گے، ابا کی وصیت ہے اس کو، تو بھائی یہ وصیت حرام تھی، اس پہ عمل کرنا بھی حرام ہے۔ تو اس طرح کی وصیت ہے کہ فلاں کو میری خبر پہ نہیں آنے دینا، فلاں کو ایسا نہیں کرنے دینا، یا جناب اس کی جا کے پٹائی کر کے آنا، میں نے کرنی تھی لیکن اب میں تو بیمار ہو گیا ہوں، مرنے والا ہوں، نہ کسی کی پٹائی کرنا یہ جائز تھوڑی ہے۔ تو بھائی یہ اس طرح کی وصیتیں کرنا حرام ہے، وصیت کرنے والا گناہ گار اور وصیت پہ عمل کرنے والا گناہ گار۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک صاحب وہ ضد کر رہے ہیں کہ میت جو ہے اس کو دوسرے صوبے میں وہاں لے کے جائیں گے، میت جو نمازی لوگ تھے وہ سب منع کر رہے تھے، اور لڑکی کے خاندان والے، وہ لڑکی فوت ہوئی تھی دلہن، تو وہ اس کے خاندان والے دینی اعتبار سے تھوڑے سمجھدار تھے، وہ کہہ رہے تھے اللہ کے بندے وہیں دفن دو، وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں جی سسرال میں جو دوسرے صوبے میں وہاں لے جا کر اس کے نانا کے ساتھ یا اس کے والد کے قبر کے پاس وہاں دفن کرو۔ اس کو سمجھاتے رہے، اس نے کہا نہیں جی اس کی وصیت ہے، اس نے کہا تھا، اس نے زندگی میں ایک دفعہ کہا تھا وصیت، کیونکہ جب وہ بیچاری بچے کی ولادت کے دوران شہید ہوئی ہو، جب یہ سارے معاملات تھے تب تو وہ بندہ تھا ہی نہیں، وہ کہیں اور گیا ہوا، تو یہ پرانی کوئی بات ہے، عورتیں اس طرح کی جذباتی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ تو صحت کے زمانے میں کبھی اس نے کہا ہوگا کہ میں مروں گی تو میری خبر وہاں بنے تو اچھا ہے، وہ ضد کر کے اصرار کر کے وہاں لے کر گیا، وہاں دفن کیا۔ شریعت کے روح سے یہ جائز ہے، جو جہاں فوت ہوتا ہے وہاں دفن کرنا، جلدی دفن کرنا شریعت کا یہ حکم ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی وجہ ہو کہ وہاں کے لوگ زمین ان کی ملکیت ہے لوگوں کی، وہ دفن نہیں کرنے دے رہے، پھر ایک الگ بات ہے، غصب کر کے زبردستی آپ دفن نہیں کر سکتے، اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ کراچی میں آپ پیسے دیں کہیں بھی خبر خرید کے دفن کرنے کیا مسئلہ، تو یہ جائز نہیں۔ حرام وصیتوں پہ عمل کرنا یہ حرام ہے۔ بعض دفعہ مرنے والے کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس نے الٹی سیدھی وصیت کر لی، اب آپ کو سمجھایا بھی جا رہا ہے تو آپ نہیں سمجھ رہے، تو یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں، اور یہ اسلام کے اندر قرآن کریم میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ کوئی آیت تلاوت کی جاتی ہو لیکن اس کا حکم کینسل ہو چکا ہو، جیسا کہ آج یہ تلاوت ہم نے آیت مبارکہ تلاوت کی جس کا حکم کینسل ہو چکا ہے۔ پہلے وصیت کرنا ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے فرض ہوتا تھا، بعد میں وہ جو وارثوں کے حصے آ گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا وصیت لوارث، اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ شریعت کی روح سے تو میری بیوی کو اتنے حصہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن میں چاہتا ہوں میرا فلاں پلاٹ بھی اس کو دے دو، میری فلاں گاڑی اس کو دے دو، تو وہ پھر وصیت حرام ہے، اس
اس پہ عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمیں زندگی میں بھی شریعت پر چلنے کی توفیق دے اور مرتے وقت بھی شریعت کے مطابق وصیت کرنے والا بنائے، اور اگر ہمارے گھروں میں سے کوئی فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی وصیتوں پر عمل کرنے میں بھی ہمیں شریعت کی پیروی نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا